حضرات، محرم شریف کا مہینہ قریب ہے اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے ہمارا جو اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے وہ قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے تو وہ قربانی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ حضرات، جب محرم قریب ہوتا ہے تو ہر مسلمان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے نواسوں کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی یادگار منائی جاتی ہے۔ وہ امام حسین جنہوں نے اپنے پورے خاندان والوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا صرف اپنے نانا کے دین کی خاطر، ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا، ظالم سے دوستی نہ کی، حق اور باطل کا پتہ بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ لیکن آج ایک ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہیں، حسنی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے کام ایسے ہیں، نہ ہم نماز پڑھنے تیار ہیں، نہ روزہ رکھنے تیار ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک زانو پر ان کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے اور ایک زانو پر امام حسین میرے آقا کے نواسے بیٹھے تھے، اور میرے مصطفیٰ بڑی ہی پیاری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کبھی امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں دونوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں۔ جب یہ خبر سنی، جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی پروردگار عالم، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے پیارا ہے، ایسا کر ایک تو رکھ لے، ایک مجھ کو دے دے۔ اللہ الصمد۔ اب ہوتا کیا ہے پیارے مسلمانوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب، ایک کو تم رکھ لو، ایک کو مجھ کو دے دو۔ محترم، اب میرے مصطفیٰ کبھی حضرت ابراہیم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کو چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ لیکن میرے نبی میرا جائے گا تو صرف میرا دل تڑپے گا، لیکن اگر امام حسین جائے گا، میرا نواسا جائے گا، تو میری فاطمہ تڑپ جائے گی، علی بھی تڑپیں گے، فاطمہ بھی تڑپے گی۔ اے جبرائیل، ایسا کر میرا ہی لے جا۔ کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کی طبیعت علیل ہوتی ہے اور ہونے کے بعد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ روئے ہیں، اب ان کے گود میں سر ہے حضرت ابراہیم کا، اور حضرت ابراہیم کا اپنے والد صاحب کے یعنی کہ میرے آقا کی گود میں سر ہے، اور انتقال ہو گیا، دنیا سے کوچ کر گئے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اشک ہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اشک ہیں، میرے مصطفیٰ رونے لگے، میرے مصطفیٰ کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو رونا نہیں چاہیے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے بیان کر کے روتا ہے، میں نے اس سے منع کیا ہے۔ اے صحابہ سنو، جب اپنا جایا کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جایا ہی کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جایا ہی کرتے ہیں، جب کوئی اپنا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے ہی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اتنا کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ میرے آقا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں ارشاد صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ اب امام حسین کا بھی بچپن کا دور تھا، امام حسین دوڑ کر نکلے، میرے مصطفیٰ نے آواز دی، اے حسین، میری
میری بات سنو. لیکن امام حسین کا بچپن کا دور تھا, امام حسین دوڑ کر چلے گئے, آواز نہ سنی. پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ جاؤ کوئی میرے حسین کو بلا لاؤ, جاؤ میرے کوئی جگر کے ٹکڑے کو بلا لاؤ. اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں, امام حسین سے سچی محبت کر لو. قسم خدا کی اگر ان کی محبت ہمارے دل میں انتقال کے بعد بھی رہی تو میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا, اور قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اب اتنا کہا ہے, ایک صحابہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں امام حسین تمہارے نانا تمہیں بلا رہے ہیں. اب امام حسین نے اپنا سارا کام چھوڑا جو بچپنے میں کر رہے تھے, سارا کام چھوڑا. نانا کا حکم سنتے ہی اب وہ صحابہ کے ساتھ آئے ہیں. آنے کے بعد میں اپنے نانا کے سینے سے لگ جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کبھی امام حسین کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں, کبھی گلا چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں. پھر کہا تھا میرے نبی نے, اے حسین میں نے تمہیں آواز دی تھی لیکن تم نے آواز نہ سنی. کاش میرا بیٹا ہوتا اور میں اس کو آواز دیتا تو میرا بیٹا میری آواز سن لیتا, لیکن میں نے تمہاری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا. امام حسین نے اپنے نانا کے پیروں کا بوسہ لیا, نبوت والے قدموں کا بوسہ لیا, اور کہا نانا تم نے مجھ پر ایک نچھاور کرا ہے, تم نے مجھ پر ایک قربان کیا ہے. آنے والے وقت میں کربلا کے میدان میں تمہاری شریعت کے لیے تمہاری خاطر اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر دوں گا. یہ امام حسین کی شان تھی پیارے مسلمانوں. آج امام حسن کا نعرے لگانے والوں کان کھول کر سنو, نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی روح کو آرام ملے, امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں, مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ میں والدین کی خدمت کرنی پڑے گی. اس لیے امام حسین نے اپنے نانا کا حکم مانا, سب کام چھوڑ کر آ گئے. یہ کون تھے؟ نواسے تھے جو نانا کا حکم چھوڑ کر آ گئے. آج ایک ہمارا نوجوان ہے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے تیار نہیں ہے. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, سچا حسینی سچا حسنی وہی ہے جو 5 وقت کی نماز کو ادا کرے, قرآن کی تلاوت کرے, اور والدین کی خدمت کرے. قسم خدا کی اگر ان کی محبت, اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں اگر رہی, اور ہمارے دل میں رہنے کے بعد میں اور ہم دنیا سے اگر انتقال کر گئے, تو قسم خدا کی جب ہم جائیں تو وہی بریلی کے امام نے جو شعر کہا تھا, یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے کردار کو پہچانو, اپنے نصیب پر مقدر کرو. ہم اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.